نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار اپنے پوروج ہاشم بن عبد مناف سے جڑنے سے ہاشمی پریوار کے نام سے پرسدھ ہے، اس لیے کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور اس کے بعد لوگوں کے سنکشپت حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم، ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے بیچ پدوں کے بٹوارے پر سمجھوتا ہو گیا تو عبد مناف کی سنتان میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کا ستکار کرنے کا پد پراپت ہوا۔ ہاشم بڑے پرتشٹھت اور مالدار ویکتی تھے۔ یہ پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا پربندھ کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کا ارتھ ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کی 2 وارشک ویاپارک یاتراؤں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں کبھی کہتا ہے، یہ عمرو ہی ہے جنہوں نے اکال کی ماری ہوئی اپنی کمزور قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائی اور جاڑے اور گرمی کی دونوں یاتراؤں کی بنیاد رکھی۔ ان کی ایک مہتوپورن گھٹنا یہ ہے کہ وہ ویاپار کے لیے شام دیش گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک مہیلا سلمہ بنت عمرو سے وواہ کر لیا اور کچھ دنوں وہیں ٹھہر گئے۔ پھر بیوی کو حمل کی حالت میں ماں کے یہاں ہی چھوڑ کر شام دیش روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں دیہانت ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنی ماں کے گھر ہی میں اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے پرسدھ ہوا۔ ایک سمے تک ہاشم پریوار کے کسی ویکتی کو اس کے استتو کا گیان نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں: اسد، ابو سیفی، فضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ عبد المطلب۔ پچھلے پرشٹوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور رفادہ کا پد ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ ان میں بھی بڑی خوبیاں تھیں اور انہیں بھی اپنی قوم میں بڑی پرتشٹھا پراپت تھی۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی دان شیلتا کے کارن قریش نے ان کو دانی کی اپادھی دے رکھی تھی۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 ورش کے ہو گئے تو مطلب کو ان کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بنا ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت چاہنے لگا، پر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم کی اور جا رہا ہے۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا داس۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا ارتھات میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ مطلب کے پاس پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد رومن یمن نامی جگہ پر مطلب کی مرتیو ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے پد عبد المطلب کو مل گئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنا اونچا استھان پراپت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں بھی کوئی اس استھان کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کا بڑا مان سمان کیا۔ جب مطلب کی مرتیو ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے آنگن پر بلات قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ووشتا ویکت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے بیچ ہستشیپ نہیں کر سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماما کو کچھ کویتا لکھ بھیجی جس میں ان سے سہایتا مانگی تھی۔ جواب میں ان کا ماما ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب ابتہ میں اترے۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا، ماموں جان، گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا، نہیں،
خدا کی قسم یہاں تک کہ نیفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بھانجتے ہوئے کہا، اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر گھسا دوں گا۔ نوفل نے کہا، اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے قریش کے سرداروں کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر آیا اور 3 دن ٹھہر کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس گھٹنا کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے آپس میں ایک دوسرے کی سہایتا کا سمجھوتا کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری سنتان ہے ہماری بھی سنتان ہے، اس لیے ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنی نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے سہیوگ کا سمجھوتا کیا۔ یہی سمجھوتا تھا جو آگے چل کر اسلامی یگ میں مکہ وجے کا کارن بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 مہتوپورن گھٹنائیں گھٹیں، ایک زمزم کے کنویں کی کھدائی کی گھٹنا اور دوسری ہاتھی کی گھٹنا۔